بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. پچھلے ہفتے سورہ نور آیت نمبر 22 تک ہو گئی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے. آیت نمبر 23, 24 اور 25 میں اس واقعے سے متعلق جو ہدایات چل رہی تھی وہ مکمل ہوں گی اور وہ ہدایات مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ موضوع ختم ہو جائے گا. اور اب ہم اگلے موضوع میں داخل ہوں گے. یہ جو موضوع چل رہا تھا یہ سزا اور حدود والا تھا, اور اس کے بعد جو موضوع آئے گا وہ ہے احتیاطی تدابیر والا. یعنی اسلامی شریعت کا قیام جو ہوا ہے, یہ پاک سوسائٹی کا قیام جو ہے یہ حدود پر نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ سزائیں دے کے اور کوڑے لگا کر اس معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کی گئی ہے, نہیں, بلکہ اصل بنیاد جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر رکھی گئی ہے. اور جہاں اس کے باوجود بھی گندگی آ جائے تو پھر اس کو صاف کرنے کے لیے یہ تدابیر اختیار کی جاتی ہیں. پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ برائی کا مدخل اور اس کا مقام اس کو تنگ سے تنگ کرتے چلے جائیں, اس کو برائیوں کو آنے کی جگہ ہی نہ ملے, اس طرح کی تدابیر ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ جو انسان کی فطری ضروریات ہیں اس کی تکمیل کا صحیح طریقے سے موقع ملے, اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کے ازالے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. اور انہی تدابیر میں سے یہ چیزیں ہیں کہ داخل جو آگے احکام آئیں گے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی جائے, نظریں جھکائی جائیں, زیب و زینت کا اظہار نہ ہو, نکاح کو آسان بنایا جائے, بدکاری کے کاموں پر پابندی لگائی جائے اور اس کا سدباب کیا جائے. تو یہ انشاءاللہ آج کی آیات میں یہ موضوعات ہوں گے. اور پھر ہم ایک بار اس ہدایت کو یاد کر لیں جس ہدایت کے ساتھ یہ سورہ شروع ہوئی تھی. پہلی آیت سورۃ انزلناها وفرضناها. پھر اس آیت کو دہرا لیں, اس ہدایت کو دہرا لیں کہ یہ سورہ اگرچہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو بطور خاص کہا ہے کہ یہ سورہ جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے, جو کچھ اس میں احکام ہیں وہ فرض ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو ہم اس انداز سے اس کو سننا شروع کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے, فرض ہے ہمارے اوپر, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان ہدایات کو اپنے گھر میں اور جہاں تک ہمارے اختیار چلے وہاں تک ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 23 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آیات کا ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن مؤمن اور معصوم عورتوں پر، المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ الزام لگاتے ہیں ایسی عورتوں پر جو پاک دامن ہیں، معصوم ہیں، غافل ہے مطلب ہر برائی اور ہر غلط کام سے بے خبر ہیں، اور مومن ہیں، ان لوگوں پر، ان پاک دامن معصوم مومن عورتوں پر الزام لگانے والے لوگوں کا
ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے, آخرت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو کافر ہیں یا مشرک ہیں, منافق ہیں, نہیں, اہل ایمان ہی میں سے ہیں. لیکن اگر انہوں نے اس طرح کے جرم کا ارتکاب کیا تو ان کے وہ اللہ کی لعنت ہوگی ان پر, اور وہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اس دن ان کو عذاب ملے گا, ان کے لیے اس دن عذاب ہوگا جس دن ہر چیز خود ان کے خلاف گواہی دیتی ہوگی, ان کی اپنی ہر چیز. جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے, ہم سب کو یاد رکھنا ہے وہ دن, جس دن انسان کے خلاف گواہی دے گی کیا چیز, ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پیر, جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سب کی گواہی دے دیں گے. اور اس دن اللہ تعالی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ادا کر دیں گے. اور اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ بے شک اللہ تعالی ہی حق ہے, اور اس نے سب کچھ کھول کھول کر دکھا دیا ہے. والحق المبین, وہی حق ہے اور وہی مبین ہے, واضح کرنے والا ہے. بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں, گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں, اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں, اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. اور یہ تمام لوگ, نیک مرد اور نیک عورتیں, یہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں, جو الزام ان لوگوں نے لگایا ہے, ان باتوں سے یہ بری ہیں, معصوم ہیں. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے. جو بھی ان کے چھوٹے بڑے گناہ ہوں, ان کی لغزش ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کریم ہے, اور ان نیک لوگوں کے لیے اس کے پاس رزق کریم ہے, عمدہ روزی ہے. آگے ہدایات شروع ہوتی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, وہ گھر جو تمہارے گھر نہیں ہے, اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں بھی اگر داخل ہو تو اچانک نہ داخل ہو جاؤ, یہاں تک کہ تم ان سے مانوس ہو جاؤ, ان لوگوں کو سلام کر لو, ان کو اپنی آمد سے باخبر کر دو, پھر گھر میں داخل ہو اجازت ملنے کے بعد. یہ تمہارے لیے بہتر ہے, امید ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو گے, تم ان باتوں کو یاد رکھو گے. اگر تمہیں وہاں گھر میں کوئی نہیں ملتا ہے تو مت داخل ہونا, خاموشی ہے اندر, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو داخل مت ہونا. اسی وقت داخل ہونا جب تمہیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے اور کہا جائے کہ آ جاؤ. اگر خاموشی ہے واپس چلے جاؤ, اگر کہہ دیا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے, پاکی کا اور نیکی کا ذریعہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, تمہارے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے. کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جس میں کوئی رہتا نہ ہو, رہائشی گھر نہ ہو, جو عمومی گھر ہوں, سرائے ہوں, ہوٹل ہوں, ان میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تمہاری کوئی ضرورت ہو, تمہاری کوئی چیز ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی وہ باخبر ہے, جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت تو خود نگاہیں نیچے رکھنے کا نتیجہ ہوگا کہ شرمگاہیں محفوظ رہیں گی. کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, زیادہ بہتر طریقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام سے, ہر عمل سے, ہر حرکت سے باخبر ہے. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں.
یہ تو وہ حکم ہو گیا جو مردوں کے لیے بھی تھا۔ آگے مزید یہ کہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو خود سے نظر آ جائے، اور پھر اپنے دوپٹہ ڈال کر رکھیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادروں کو اپنے سینے پر پھیلا کر رکھیں۔ دوبارہ پھر حکم آ رہا ہے اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں سوائے ان چند لوگوں کے جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، اپنے شوہر، اپنے باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھانجے بھتیجے، ملنے جلنے والی عورتیں، غلام، ملک یمین جو ہوں وہ غلام، یا وہ زیر دست تابع مرد جو کوئی رغبت اپنے اندر نہ رکھتے ہوں، یعنی بہت بوڑھے ضعیف مرد اگر ہوں، یا وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں، اور اپنے پیر کو زمین پر مار کر نہ چلیں، اس طرح پیر رکھتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھا آپ نے اس کے ترجمے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو بھی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو معاشرے میں برائی پھیلانے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کا سدباب کر دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر رکاوٹ لگا دی گئی ہے۔ ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، سارے کاموں کو نہیں کرنا ہے۔ آئیے اب ایک ایک آیت الگ الگ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 23، جب حادثہ افک پر تنبیہ ہوئی اور مومنوں کو یہ بتایا گیا کہ صحیح رویہ کیا تھا ان کا اس سلسلے میں، ان کو بات کی تحقیق کرنا چاہیے تھی اور خوش گمانی سے کام لینا چاہیے تھا، حسن ظن سے کام لینا چاہیے تھا، کسی پر تہمت لگانے یا اس تہمت کو قبول کرنے یا اس کو پھیلانے میں اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اور اس طریقے سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں بغیر جانے بوجھے، بغیر تحقیق کے اگر کوئی بات کہی جائے تو یہ معاشرے میں برائی پھیلانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں برائیاں اور بدکاریاں پھیلیں۔ اور پھر یہ کہ بار بار اس کی تاکید ہوئی ہے کہ اللہ کا فضل، اس کا احسان تھا جو اس نے اس موقع پر تم لوگوں کو محفوظ رکھا، اور اس نے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی جرأت پر عذاب نازل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد پھر ضمناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا کہ وہ جس مقام پر تھے اس مقام پہ یہ زیبا نہیں تھا کہ وہ مستہ کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی کرتے، رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اور پھر ایک ابھارنے اور اکسانے والا، شوق دلانے والا اور پیار بھرا اسلوب تھا ان کو اس عزم سے روکنے کا کہ وہ جو خرچہ دیتے تھے یا جو حسن سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے اس سے نہ رکیں، اور انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم اس کی مغفرت چاہتے ہیں اور ہم ضرور اس طرح سے اس کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ اس پورے تفصیل کے بعد پھر خاص طور سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یہ تو ان اہل ایمان کا ذکر ہو رہا تھا جو لغزش سے اس میں پڑ گئے تھے۔ اب جن لوگوں نے بالقصد یہ کام کیا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی، وہ مخاطب ہیں کہ انہوں نے نیک، معصوم اور مومن عورتوں پر جو الزام لگائے گا اس کا کیا انجام ہوگا، اور آخرت میں ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور ان اعضاء کے گواہی دینے میں خاص طور سے جن اعضاء کا ذکر ہے وہ ہیں زبان، ہاتھ اور پیر۔
کیا خاص بات ہے ان 3 چیزوں میں کہ یہی 3 چیزیں گواہی دیں گے؟ کیا آنکھیں گواہی نہیں دیں گی جن آنکھوں نے برائی دیکھی ہوگی؟ کیا وہ کان گواہی نہیں دیں گے جن کانوں نے برائی سنی ہوگی؟ بالترتیب خاص طور سے ان 3 چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بلاغت ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار قافلے کے قریب پہنچی تھی اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اجمعین وہ اونٹ کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، تو جیسے ہی اس منافق کی نظر پڑی، نظر تو بہرحال پڑ گئی تھی، کچھ غلط نہیں تھا دیکھ لینے میں، لیکن غلط جہاں سے شروع ہوا، غلطی جو چیزیں کر رہی تھی وہ کیا تھی؟ زبان نے غلط کیا، جو اپنے پاس بیٹھے والے سے شخص سے فوراً یہ کہا کہ کیا یہ بچ کر نکل آئی ہیں؟ پھر ان ہاتھوں نے غلط کیا جنہوں نے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اشارے سے دکھایا، جو پاس بیٹھے تھے ان کو زبان سے بتایا، جو کچھ فاصلے پہ تھے ان کو اشارے سے کر دیا، جو لوگ اور دور تھے وہاں تک چل کے گئے اور جا کے ان کو بتایا کہ وہ دیکھو کیا ہوا ہے۔ گویا زبان بھی شریک تھی اس میں، پھر ہاتھوں نے کام کیا تھا، پھر پیروں نے اس کو بڑھاوا دیا تھا، اور یہ تینوں چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی ان کے اس عمل کی۔ ہاں اس نے ہمارا غلط استعمال کیا تھا، زبان کہے گی کہ ہاں مجھ سے کہلوایا تھا انہوں نے، ہاتھ کہیں گے ہاں مجھ سے اشارہ کیا تھا انہوں نے، پیر کہے گا ہاں مجھ سے ہی چل کے گئے تھے اور انہوں نے جا کے اس برائی کو پھیلایا تھا۔ تو آج ہمارے یہ اعضاء ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن کل یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوں گے، اور جن اعضاء سے انسان گناہ کرے گا وہ اعضاء خود گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہاں میں بتا رہا ہوں میرے ذریعے یہ غلط کام ہوا تھا۔ کون سا انصاف کا دن ہوگا، وہ کتنا عظیم دن ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر فرد اکیلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا، اور جہاں اس کی زندگی کے سارے رجسٹر کھلے رکھے ہوں گے، اور جہاں دوسری چیزیں ساتھ ساتھ خود انسان کا اپنا جسم گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ ایک دوسری جگہ ہے کہ تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی اور تمہاری ہر چیز گواہی دے گی، لیکن یہاں ہی پتہ چلا ہے کہ زبان اگر کسی غلط کام میں استعمال ہوئی ہے تو وہ زبان بھی کھلی ہوئی ہوگی، اور وہ زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی کہ ہاں مجھ سے اس نے یہ کام کروایا، مجھ سے اس نے گالی دلوائی، مجھ سے اس نے جھوٹ بلوایا، مجھ سے اس نے غیبت کرائی، مجھ سے اس نے یہ سارے کام کروائے۔ اور پھر وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سب کو پورا پورا بدلہ دے دے گا، یوفیم پورا ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ حق کے ساتھ، اور اس دن ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معبود حقیقی وہی تھا، اور ہر چیز جو اس نے بتائی تھی وہ حق تھی، اور ہر چیز کھول کر اس طرح سامنے آ گئی، اب کسی بھی چیز کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا۔ ان لوگوں نے جب تہمت لگائی تھی اور 1 مہینے تک یہ چیز اندر پکتی رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اس چیز کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حرمت میں، ان کے گھر میں، ان کے گھرانے میں، ان کے نکاح میں، ان کے زندگی میں کسی ایسی عورت کو داخل کرتے جو پاک اور معصوم نہ ہوتی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیک مرد ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی عورتوں سے صاف کپڑا دے، یا نیک عورتیں ہوں اور ان کا اس طرح کے گندے لوگوں سے صاف کپڑ جائے۔ نہیں، برے مرد بری عورتیں کے لیے مناسب ہے، اور برے عورتیں برے مردوں کے لیے، اور دونوں جگہ مردوں کے برے لوگوں کے تذکرے میں بھی اور اچھے لوگوں کے تذکرے میں بھی، دونوں میں عورتوں کا ذکر مقدم ہے، الخبیثات للخبیثین، پھر کہا والطیبات للطیبین، یہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور جو باتیں ان لوگوں نے بنائی ہیں اس سے معصوم ہے، پاک ہیں یہ لوگ، چاہے وہ حضرت صفوان ہو، چاہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہو، یہ چاہے دوسرے مومن مرد ہو،
مومن یہ اس جرم سے پاک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی جو واقعات انبیاء کے گزرے ہیں اور جو ان کی بیویوں نے اگر غلط کام کیے ہیں، جس طرح سے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی یا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، تو ان لوگوں کے بھی جو گناہ تھا وہ اخلاقی گناہ اور شوہر کے ساتھ خیانت والا گناہ نہیں تھا۔ یہ چیز ان کے اندر بھی نہیں تھی کہ وہ ان کے نبی کی حرمت میں ہوں اور اس قسم کی خیانت کرتی ہوں۔ جو تھی ان کی وہ جو برائی تھی وہ اس دوسری برائی تھی، شرک کی برائی تھی یا برائی کی جو مدد کرتی تھی وہ برائی تھی، ورنہ خود ان کی اخلاق اور ان کی خیانت اس طرح کی کوئی بد اخلاقی یا خیانت کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پاکی کا وعدہ کیا ہے، تحقیق کی ہے کہ یہ لوگ پاک ہیں اللہ تعالیٰ کی گواہی سے، یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو تم لوگ کر رہے تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لیے عمدہ رزق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں اس واقعے کی بات پوری ہو گئی جو پیش آیا تھا اور جس کے ضمن میں سزا کی حد، لعان کی حد اور قذف کی حد بتائی گئی تھی۔ تو یہ تو حدود تھی۔ جب غلطی ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے، جب کوئی حصہ سڑ جائے اور خراب ہو جائے اور بدبو کرنے لگے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے گا اور اس کو ہٹایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ کوئی حصہ جسم کا سڑے ہی نہ، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہی نہ ہو، ایک پاک اور صاف معاشرے کی بنیاد پڑے، اس کے لیے جو تدابیر ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے جائیں اور غور کرتے جائیں کہ اس میں سے کن چیزوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے اور کن چیزوں کی طرف سے غفلت ہو رہی ہے، تو پھر اس کو دور کیا جائے گا۔ پہلی چیز کہ بغیر پوچھے گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے۔ گھروں کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب، گھروں کا تحفظ، کیونکہ یہ گھر جو ہوتے ہیں ان کی ایک حرمت ہوتی ہے، اس کو حرمن آمنن، ایک محفوظ اور مأمون چہار دیواری ہوتی ہے۔ یہ اگر اس طرح اس کی حرمت ختم ہو جائے کہ جس کا جب دل چاہے مرد عورت اندر گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کوشش بھی نہ ہو کہ اچانک کسی کے گھر پہنچیں گے جس کے اوپر ہمیں شک ہے، شبہ ہے، تاکہ کوئی دلیل مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے یا اس کی کوئی خیانت مل جائے، اس کی تلاش نہیں کرنا ہے، اس کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے۔ گھروں کا تحفظ اور ان کی حرمت کو باقی رکھنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز کہ اچانک کسی کے گھر میں نہیں داخل ہونا ہے۔ پہلے تستانیسو ہے، پھر وتسلیمو۔ تستانیسو کیا ہے اور تسلیمو کیا ہے؟ تسلیمو تو پتہ ہے، سلام کر دیا ہم نے۔ تستانیسو کیا ہے؟ یعنی جب وہاں پہنچے تو اچانک سے نہیں پہنچے، بلکہ اپنی آہٹ پیدا کریں، کھکانے کی آواز، چلنے کی آواز، پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے، بات چیت سے، نام لے کر آواز دینا کسی بچے کا، جس سے باہر سے ہی گھر والوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ باہر فلاں شخص آیا ہے۔ دروازے کے پاس پہنچ کے پھر سلام کیا، السلام علیکم۔ تو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر، بجائے اس کے کہ تم پہنچو اور دبے قدموں پہنچو اور اچانک گھر کے اندر داخل ہو کے سلام کرو، نہیں، آہٹ اور آواز کے ساتھ جاؤ، بتاتے ہوئے جاؤ، لوگوں کو احساس ہو جائے کوئی آ رہا ہے، پھر باہر ہی سے سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلے استئناس کے حکم ہے، پھر سلام کرنا ہے، اور سلام بھی ایک بار نہیں 3 بار سلام کرنا ہے، اور ہر سلام کے بیچ میں اتنا انتظار کرنا ہے جتنے میں کوئی 4 رکعت کی نماز ختم کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ دروازے پہنچے، گھنٹی بجائی، پھر گھنٹی بجائی، پھر گھنٹی بجائی، پھر گھنٹی بجائی، یا 1 گھنٹی بجائی نہیں کھولا، پلٹ گئے واپس،
غصہ ہو گئے, دروازے ہی نہیں کھولتے ہیں, دروازے بند رہتا ہے ہر وقت. 3 بار سلام کرنا ہے. پھر کوئی پوچھے, اندر سے آواز آئے کہ کون ہے, تو یہ نہیں کہنا کہ میں, اپنا نام بتانا ہے. جیسے روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں عمر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے اپنا نام بتایا. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ کوئی شخص کس حال میں ہے وہ اپنے حال سے ہی کر لے. اس کو اس بات کا احساس, اس کو بھی, آنے والے کو بھی اور گھر والے کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ یہ گھر اس کا گھر ہے, یہ اس کی ملکیت ہے, اس پہ اس پہ اس کا اختیار ہے, اور اس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. اچانک داخل ہونے سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ حالات پیدا نہ ہوں. اس لیے کہ گھر کے اندر بہت ساری چیزیں چھپانے کی ہوتی. ایسا نہیں کہ صرف جسم ہی چھپانے کی اور پردہ کرنے کی چیز ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں اس وقت کون کس حال میں ہوگا, کہ کپڑا نہیں پہنے ہوئے ہوں گے یا دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوں گے, ایسا کیا ہوگا. کوئی گھر میں کپڑے پہنے بغیر تھوڑی بیٹھا ہوگا. یہ بات نہیں ہے. یہ عورات جو ہوتی ہیں, چھپانے کی چیزیں جو ہوتی ہیں, وہ صرف جسم ہی نہیں ہوتا ہے چھپانے کا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چھپانے کی. کوئی کھانا کھا رہا ہے, وہ نہیں چاہتے کسی کو پچڑے کہ ہمارا ایسا نہیں, ان کے حالات اچھے ہیں. وہ کوئی چیز ایسی کھا رہے ہیں جو نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے آج یہ کھایا تھا. یا کوئی کپڑا ایسا ہے, کوئی سامان ایسا ہے, وہ نہیں چاہ رہے کسی کی نظر پڑے. اگر وہ لے کے آئے ہیں, کھول رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, یا اپنے الماری سے ہی کر رہے ہیں, کپڑے ترتیب دے رہے ہیں, کوئی بھی کام, کسی بھی کام میں, گھر ہے اس کا, وہ کسی بھی کام میں مصروف ہے. خود ان چیزوں کے علاوہ, کھانے کپڑے کے علاوہ کچھ جذبات اور احساسات بھی ایسے ہوتے ہیں جس کو آدمی نہیں چاہتا کہ دوسروں کو پتہ چلے. کوئی ایسی بات ہوئی گھر میں, کوئی رو رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے, کوئی غصہ کر رہا ہے, کبھی میاں بیوی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کبھی بچوں کا والدین کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کبھی بھائی بہنوں کا آپس کے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو بہت سارے جذبات اور احساسات بھی ایسے ہوتے ہیں جس کو آدمی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس وقت پہنچے اور اس کو دیکھ لے. یہ ساری چیزیں عورات ہیں, چھپانے کی چیزیں ہیں, اور گھر کے اندر اس گھر والے کے تحفظ اور اس کی ملکیت کی اور اس کی حرمت کی چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے پہلی ہدایت جو آئی ہے اور تاکید کے ساتھ آئی ہے وہ یہ کہ اچانک گھر میں نہیں داخل ہونا ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ کا نام سنا ہے ہم سب نے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے, ان کے پاس ان کے بیٹا قیس بیٹھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے قریب کھڑے ہو کر آواز دی, السلام علیکم. حضرت سعد نے آہستہ سے جواب دیا لیکن ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے, پھر دوبارہ سلام کیا. تو بیٹا ان سے دھیرے سے کہہ رہا ہے کہ اجازت دے دینا ان کو اندر آنے کی. اجازت نہیں دیں گے, مطلب کہیں گے نہیں کہ ہاں آئیے اندر آئیے, وعلیکم السلام, تشریف لائیے, ایسا نہیں. تو کہہ کے رکے رہو. دوبارہ کہا, سلام کیا, پھر آہستہ سے جواب دے کے بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی, اللہ کے رسول, ایک عام صحابی کے دروازے پہ گئے, لیکن ایسا نہیں کہ غصہ ہو کے بھاگ جاتے کہ یہ کیا طریقہ ہے, کوئی بول ہی نہیں رہا ہے, کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے, ایسی ہے ہماری, یہ ہے حیثیت ہے ہماری اور یہ بات ہے, اب جائیں گے بھی نہیں کبھی ان کے دروازے پہ, ایسا کچھ نہیں ہوا. جب تیسری دفعہ سلام کیا تب انہوں نے زور سے جواب دیا اور جلدی سے نکل کے باہر گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں سن رہا تھا آپ کا سلام اور میں جواب بھی دھیرے دھیرے دے رہا تھا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے سلامتی کی یہ دعائیں مجھے بار بار ملیں. اب تیسری بار بھی نہیں یہ جواب سنتے تو پلٹ جاتے آپ, اس وجہ سے تیسری دفعہ جواب دے کر نکل آئے باہر, اندر لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حدیث لمبی حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل کیا, کھانا کھایا, انہوں نے تولیہ لا کے دیا, اپنے ہاتھ میں پوچھا, اور پوری تفصیلات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سعد کے گھرانے پہ برکت نازل فرما وغیرہ. لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سلام کیا, کس طرح سے اجازت مانگی, اور ساتھ ہی صحابہ کی محبت کی, وہ سلام کے
جواب میں ان کو اندر آنے کے لیے اس لیے فوراً نہیں کہا انہوں نے کہ ہم کو 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا ملے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی اور رحمت کی دعا، اور پھر کس طرح سے وہ نکلے اور جو تعلق تھا صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ گھروں میں داخل ہونا ہے، اجازت لے کر اندر داخل ہونا ہے، چاہے وہ گھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر ہوں تو بھی، یا اپنا گھر ہو تو بھی. اپنا گھر مطلب یہ کہ ایک مثال کے طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری بہنیں جو یتیم تھی، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی تھی جب والدین گزر گئے تھے، میں نے ان کو پالا ہے، میری گود میں پلی ہیں وہ، کیا اب ان کے گھر جاؤں؟ مطلب اب وہ گھر میں وہ بہنیں بڑی ہو گئی ہیں، تو اب خالی بہنیں ہی ہیں گھر میں، تو بھی میں جاؤں تو اجازت لے کے جاؤں، یا اب ان بہنوں کے گھر اگر میں جاتا ہوں تو میں وہاں اجازت لے کے جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی صحیح سے پردے میں نہ ہو اور تم داخل ہو جاؤ، بہنیں ہی ہیں تمہاری، لیکن کپڑے صحیح نہ ہو تم داخل ہو جاؤ؟ کہ نہیں، ایسا کیسا ہوگا، میں جانتا ہوں میری بہنیں میرے سامنے کی پلی ہوئی ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے گھر میں ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تب یہ سمجھ کے ٹھیک ہے تمہاری بہنیں اس حال میں نہیں ہوں گی، تب یہ سمجھ کے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس کی تعمیل کرنا ہے، کیا یہ سمجھ کے تم اجازت نہیں لوگے؟ کہ نہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں. تب پھر اب جب تم اپنے گھر میں جاؤ، بہنیں ہیں تمہاری لیکن اجازت لے کر جاؤ، یعنی اس گھر میں جس میں صرف اپنی بہنیں اور وہ بہنیں جو اپنی گود میں پلی ہیں اس گھر میں بھی جاؤ اگر تو تستأنسو والا حکم بھی رہے، سلام کرنے والا حکم بھی ہو، اور اجازت ملنے کے بعد کہ گھر والے سمجھ جائیں کہ ہاں بھیا آئے ہیں، ہاں آ جائیے، تب پھر اندر جانا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی، گھروں کی حرمت، اس کی حفاظت، کہ کسی غلط چیز پر، کسی نازیبا چیز پر نظر نہ پڑ جائے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا ہے. جب مجاہد واپس آتے ہوتے تھے جہاد کر کے تو وہ زمانہ نہیں تھا کہ ہر ایک اپنے واٹس ایپ کر دیتا گھر پہ کہ ہم پہنچ رہے ہیں، اتنے بجے پہنچ جائیں گے، یہاں تک پہنچ گئے ہیں، وہاں پہنچ گئے ہیں. لشکر جب رات گئے واپس پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ یہ چاہتے کہ اب گھر ہی پہنچ کے اترے، اپنے گھر میں سوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ان کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیتے، کہتے نہیں، اچانک نہیں گھروں میں داخل ہونا ہے، یہیں ٹھہرو، شہر میں اطلاع ہو جائے کہ لشکر واپس آ گئے، مجاہد واپس آ گئے ہیں، تمہاری بیوی تیار ہو جائیں تمہارے لیے. الجھے بالوں والی اپنے بال مرتب کر لیں، جس کو صفائی کرنا ہے وہ صفائی کر لیں. ہر ایک اپنے آپ کو تیار کر لے، کوئی اس حال میں گھر میں نہ پہنچے کہ اس کے گھر والے اس کے استقبال کے لیے تیار نہ ہو، اور پھر کوئی نازیبا اور ناپسندیدہ چیز نظر آ جائے اور پھر میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں یا رشتہ داروں میں تعلقات خراب ہو جائیں. اس کی نوبت نہیں آنا چاہیے. یہ گھروں کی حرمت اور کی حفاظت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ان تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ایک تو بغیر اطلاع کے، اب بھی آپ حیرت کریں گے کہ اس وقت کتنا آسان ہو گیا اس وقت اطلاع دینا، کہ دروازے پہ پہنچ کے اجازت نہ لینا پڑے، آپ پہلے سے اطلاع دے سکتی ہیں کہ آپ گھر پہ ہیں کہ نہیں، ہم آ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ فون اور واٹس ایپ کے اس دور میں بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اچانک آپ کے گھر پہنچیں گے، کھانے کے وقت پہنچیں گے اور وہ چاہیں گے کہ آپ ان کو اچھی طرح سے اہتمام سے کھانا کھلائیں. سونے کے وقت پہنچیں گے اور چاہیں گے آپ ان کے سلانے کے بہترین انتظام کریں، اور اگر نہیں ہوا، نہیں کر سکے آپ ان کے کھانے کا اور سونے کے انتظام، قطع تعلق، ناراضگی، بیزاری، دوریاں، یہ سب ہو جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی فرجعوا هو ازکا لکم، اگر یہ کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو واپس پلٹ جاؤ، یہ بہتر ہے. تو صحابہ کے اندر ایک طلب یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو ایسا ہو کہ ہم کسی کے دروازہ پر جائیں
اور وہ کہہ دے کہ اس وقت مناسب نہیں ہے، واپس جائیے، تو ہم اس وقت واپس اگر پلٹیں گے تو اللہ کی نظر میں ہم کتنے اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہوا ازکا لکم، اس پر یہ فضل ہمیں حاصل ہو جائے گا، ازکا لکم والا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ پلٹ جاؤ. آج آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیجئے کہ نہیں واپس چلے جاؤ یا مناسب نہیں آنا اس وقت. کہنا نہیں، صرف اگر دروازہ بجایا اور دروازہ نہیں کھولا تو جو ناراضگی ہو جائے گی. اس سے زیادہ یہ سمجھیے آپ نے واٹس ایپ پہ میسج دیکھ لیا اور جواب نہیں دیا، اس کی بھی ناراضگی ہو جاتی ہے. اسلام انسان کی طبیعت، اس کی فطرت کو سمجھتا ہے اور اس کو موقع دیتا ہے، اس کو سہولت دیتا ہے، لیکن ہم اس پر ان تعلیمات پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے آپس میں اس قدر برائیاں اور دنیا بڑھا لیتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا گھر ہے جو رہائشی گھر نہیں ہے، یا ایسا گھر جس کی چابی آپ کے پاس ہے، یا جہاں آنا جانا ہوتا رہتا ہے، وہاں آپ کا سامان رکھا ہے، اسٹور ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہاں آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کس نیت سے وہاں جانا ہے؟ کوئی ہوٹل ہے، کوئی سرائے ہے، اس میں اگر آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے، کس نیت سے جا رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں قرآن پاک میں، ہماری شریعت میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے، جہاں تعلق دل سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہاں یا نہیں میں نہیں بلکہ دلوں کے حال جاننے پر چھوڑ دیا ہے. اب یہاں کہا کہ جو وہ گھر جو رہائشی نہیں ہے، تمہارا کوئی غرض ہے، اس میں کوئی سبب ہے تمہارے جانے کا، کوئی وجہ ہے جس سے تم جا رہے ہو، تو تم جاؤ، لیکن تمہارے دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کسی کو دیکھنے، کسی سے ملنے، کسی پر نظر رکھنے، کس ارادے سے جا رہے ہو، یا اپنی غرض سے، دوسرے سے کوئی مطلب نہیں، اپنے کسی کام سے جا رہے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے اور چھپے ہر چیز سے واقف ہے. تو اگر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان گھروں میں مت داخل ہو یا ان جگہوں پہ مت جاؤ، روکا تو نہیں گیا ہے، لیکن محاسبہ ہوگا، بےمانی کا محاسبہ ہوگا. پہلی چیز تو یہ تھی کہ گھروں میں آنے کے آداب اور اس کی حرمت، اور گھروں کی جو اور چھپانے کی چیزیں ہیں ان کو چھپانے کے گھر والے کو حق ہے. اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، آج تم کسی کے آج تمہارے دروازے پہ کوئی آیا ہے، کل تم کسی کے دروازے پہ ہوگے. اگر آج تم ان کے دروازے پہ ہو، تمہیں برا لگ رہا ہے، تو کل تمہارے یہاں بھی کوئی اچانک آئے گا تو تمہیں برا لگے گا. اور کوئی پوچھ کر آئے گا اور تم اپنی چیزوں کی ترتیب صحیح کر لو گے تو تمہیں اچھا لگے گا. تو ہر فرد ہم میں سے کسی دن قادم ہوتا ہے، کسی دن مستقبل ہوتا ہے، کبھی وہ مہمان ہوتا ہے اور کبھی وہ میزبان ہوتا ہے. اور ان ہدایات میں دونوں ہی کے لیے خیر ہے. پھر اب اگلا مرحلہ، گھروں میں داخل ہو رہے ہیں تو دائیں بائیں جھانکتے ہوئے نہ جائیں. یہ کوشش نہ کریں کہ گھر والوں کو کسی چیز پر نظر پڑ جائے، نہیں، اس وقت بھی گھروں کی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے. جب اجازت لینے کے لیے کھڑے ہوں تو دروازے کے کنارے کھڑے ہوں. کوئی صحابی تھے جنہوں نے دروازہ بجایا ایک دم سامنے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، کہا کہ اس طرح سے نہیں، کنارے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ کہ گھر کے اندر نظر نہ پڑے تمہاری، کیونکہ اجازت جو ہے وہ نظر ہی کے لیے جا رہی ہے. ہم جو اجازت لینا ہے کہ ہم اندر آ جائیں، مطلب یہی ہے کہ ہم پوچھ کر ہی اندر داخل ہوں، یہ نہیں کہ ہم سے پہلے ہماری نظریں اندر جا چکی ہیں اور سب کچھ دیکھ چکی ہیں، پھر اجازت کس چیز کی لینا ہے؟ تو اجازت ان نظروں ہی کے لیے لینا ہے. تو مومن مردوں کو کیوں کہا گیا ہے نظریں چھپانے کے لیے؟ اس لیے کہ خود مردوں کے دل کے لیے اور ان کے ایمان کے لیے اور ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں. بعض مفسرین نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خود اپنے گھر میں جہاں ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، جہاں ان کے محرم ہوتے ہیں، ان عورتوں کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھنا ہے. جہاں اپنی بھانجیاں بھتیجیاں ہوں یا اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ کچھ حصہ اپنی نگاہوں کا جھکا کر رکھیں. من ابصارہم، کچھ نظریں ان کی جھکی رہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا شرمگاہوں کی حفاظت. یہ تو خود بخود ہو جائے گا. اگر نظریں جھکی ہوئی ہیں تو شرمگاہوں کی حفاظت یہ اس کا نتیجہ ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تمہارے اخلاق کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری معاش کے لیے، تمہارے سماج
تمہاری عزت کے لیے ہر حساب سے تمہارے لیے یہ چیز پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل ہر حرکت سے واقف ہے۔ اگر نظریں جھکا کے بھی کوئی جھکی بھی نظروں سے خیانت کر جاتا ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے باخبر ہے۔ اگلی ہدایت مومن عورتوں کے لیے ہے، اور اس کو ہم کو سب کو غور سے سننا ہے، غور سے سمجھنا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو کرانا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عورت کی جو فطری ضرورت ہے، یعنی بناؤ اور سنگار کرنا، یہ عورت کی طبیعت میں ہے اور اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ اس کی کھلی اجازت ہے کہ عورتیں بناؤ سنگار کریں، اور ہر عورت اپنے زمانے کے لحاظ سے جو بھی اس وقت کی رائج زینت ہے اس کا استعمال کرے گی، حدود کی پابندی کرتے ہوئے۔ حدود کی پابندی کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی چیز کا استعمال نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی ہوتی ہو۔ اس کی تفصیل ہے، اب یہاں تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، لیکن تخلیق میں تبدیلی نہ ہو اور جو حدود بتائی گئی ہیں ان کا پاس و لحاظ کیا جائے، ان حدود کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں شوہر کی اجازت کی وجہ سے ہم یہ کر سکتے ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہے، نہ شوہر کی اجازت سے حلال ہوں گی نہ کسی اور مقصد سے حلال ہوں گی۔ اور بہت ساری عورتیں جو یہ کہہ کے چیزوں کو حلال کر لیتی ہیں کہ شوہر کی مرضی ہے، اصلاً شوہر کی مرضی ہوتی بھی نہیں ہے، ان کو خود اپنی سہیلیوں کے درمیان نمائش کرنا ہوتی ہے۔ شوہر بیچارے کبھی اس چیز کا مطالبہ کرتے بھی نہیں ہے جو شوہر کے نام سے کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال زینت کا حق حاصل ہے عورت کو، اور یہ اس کی فطرت اور اس کی طبیعت میں رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا طبیعت ہی ایسی بنائی ہے جس میں عورتوں کو بننا اور سنورنا ہو، اور ان کے اندر کشش ہو، اور مردوں کا ان کی طرف میلان ہو، جھکاؤ ہو، رغبت ہو۔ یہ فطری چیز ہے، لیکن اس سے فطری چیز کو حدود کے اندر رکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ جذبہ نہ رکھتے عورتوں کے اندر زینت کا اور مردوں کے لیے ان کی طرف رغبت، تو فیملی کا سسٹم، میاں اور بیوی کا سسٹم، شوہر اور بیوی کا یہ تعلق کس بنیاد پر کام تھا؟ کس لیے شوہر دن بھر کماتا اور لا کر ایک غیر عورت کو جو کہیں اور پلی بڑھی، کوئی اور اجنبی لڑکی جو آج اس کے گھر آئی، کس لیے وہ اس کو اہتمام کرتا اور کس لیے ساری کمائی اس کو دیتا؟ اگر یہ رغبت اس کے اندر نہیں ہوتی تو یہ فیملی کو مضبوط رکھنے کا اور اس کو خاندان کی مضبوطی کے لیے فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے اس کشش کو رکھا ہے۔ اور عورت کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اور ایسا کہ وہ گھر میں آئے تو اس کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے، یہ عورت کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہدایات آ رہی ہیں، مومن عورتوں سے کہنا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ جب مرد نظریں جھکائے ہیں تو پھر عورتوں کو بھی جھکانا ہے، ہاں جھکانا ہے، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مرد نظر جھکائے ہوئے اور عورتیں یہ سوچ کے کہ مردوں کی نظریں جھکی ہوئی ہیں نکل جائیں، نہیں، ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور اپنی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں میرا دل پاک ہے، میں نہیں بہکوں گی، میں نہیں گمراہ ہوں گی، کوئی خود نہ پھسلے، کسی کو پھسلانے کا اور کسی کی گمراہی کا ذریعہ بھی نہ بنے، کیونکہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کا جال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شیطان ہے، یہ نہیں کہا کہ شیطان کے ایجنٹ ہے، نہیں، ایک رسی کی کوئی قصور نہیں ہوتا، اس رسی سے آپ چرپائی بنیں، بہت اچھی بات ہے، اس رسی سے جال بنا جائے تو وہ جال ہو گیا، اس رسی کا کیا قصور کہ اس سے چرپائی بنی گئی یا اس سے جال بنا گیا؟ تو عورت غلط نہیں ہے، لیکن عورت کا استعمال کرتا ہے شیطان اپنے جال کے لیے، اس کے لیے عورت کو ہوشیار رہنا ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو جائے، کہیں کوئی اس کو اپنا پھندا بنانے کے لیے استعمال نہ کرے۔ تو عورت کو یہ اس کی زینت فطری جذبہ ہے، اور یہ اس کے خاندان کے استحکام کے لیے یہ ضرورت بھی ہے، لیکن پھر اس کو پردے میں چھپانا بھی ہے۔ مومن عورتوں سے کہو نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، سوائے یہ کہ جو خود سے نظر آ جائے، جو چیزیں خود سے نظر آئیں گی کہ وہ عورت کتنی لمبی ہے،
کتنی موٹی ہے، کتنی چوڑی ہے، کیا ہے یہ چیزیں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا کے زور پہ پردہ کھل جائے، چادر کھل جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز خود نظر آ جائے لیکن اظہار نہیں کرنا ہے، اظہار ہو جائے والی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتنی چیزیں ہم اس کو کھول سکتے ہیں. یہ انگوٹھی، یہ مہندی، یہ وہ چیز ہے جو خود کھل جائے، جو کھولی جا سکتی. نہیں، کھولنا تو کچھ بھی نہیں، دکھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، دکھ جائے والی بات ہے. جو خود سے دکھ جائے اتنے کا اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. پھر اس کی مزید تفصیلات آگے دیکھیے کہ اپنے سینے پر چادروں کو پھیلانے، کیونکہ چادریں بڑی ہوتی تھیں اور وہ لوگ سر سے ڈھکتی تھیں اور پیچھے پیٹھ تک پھیلی ہوتی تھی، لیکن اس کے اوڑھنے کا کچھ ایسا طریقہ ہوتا تھا جو سینہ کھلا رہتا تھا. کان کے پاس سے، دونوں کانوں کے پاس سے لے کے گردن کی طرف لے جا کے پلٹ لیتی تھی. اس سے سر، بال اور پیٹھ ڈھکی ہوتی تھی لیکن آگے سے گلا، ہار اور گریبان یہ نظر آتا ہوتا تھا. یہ اس زمانے کی کا رائج طریقہ تھا. تو ان سے کہا کہ نہیں، جب تم چادریں اوڑھو تو اپنے سینے پہ ڈھک کے اپنا گلا، سینہ، آگے کا حصہ ڈھک کر چادر اوڑھو، اس پہ ڈھکے رہو. پھر دوبارہ حکم آ گیا، اپنی زینت کا ہرگز اظہار نہ کریں، ولا یبدین زینتہن، زینت کا اظہار نہ کریں. کن لوگوں کے سامنے کر سکتی ہیں؟ ان کی تعداد آئے گی، لیکن ان کی تعداد دیکھنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ ایک ہی آیت میں 2 بار کہہ دیا گیا کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو. زینت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ اس ارادے سے استعمال کرتی ہیں کہ اچھی لگے، یہ زینت ہے. میک اپ کا سامان ہو، مہندی ہو، زیور ہو، خوشبو ہو، چمکیلے بھڑکیلے کپڑے ہوں یا سادے ہی کپڑے، نفیس اور قیمتی کپڑے ہوں، کوئی بھی چیز جو آپ پہن کے لگا کر ایک باری محسوس کرتی ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے یا میں اچھی لگ رہی ہوں، یہ زینت ہے. کاجل ہے، سرما ہے، یہ سب چیزیں زینت ہیں. یہ وہ چیزیں جو اگر آپ کے جسم پر ہیں تو وہ زینت ہے، اس کو چھپانا ہے. وہ چیزیں اگر جسم سے ہٹ کر ہیں، یہ انگوٹھی اگر ڈیبیا میں ہے، یہ کپڑے اگر ہینگر میں ہے، یہ میک اپ کا سامان اگر ڈبے میں، تو یہ زینت نہیں ہے. یہ بال آپ کے سر پہ زینت ہے، لیکن یہ بال اگر نگل گئے، کنگھے میں لپیٹ کے پھینک دیے تو اس پر کسی کی نظر پڑنے سے گناہ نہیں ہوگا. وہ نکلے ہوئے بال ہیں، وہ زینت نہیں ہے آپ کی. آپ کی زینت جو بال آپ کے سر پہ ہیں، یہ آپ کی زینت ہے. اس زینت کو چھپانا ہے. اس سے پہلے ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے پردے کے احکام سورہ احزاب میں نازل ہو چکے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تاکید آ رہی ہے. اور جو حدیث آتی ہے حضرت عائشہ کی کہ کہیں ذکر ہو رہا تھا قریش کی عورتوں کا اور ان کی تعریف ہو رہی تھی، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، قریش کی عورتیں بہت اچھی ہیں، لیکن انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں. قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس پر اتنی جلدی عمل کرتی ہیں اور اتنی اچھی طرح اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہیں کہ میں نے ان کے جیسا کوئی نہیں دیکھا قرآن پہ عمل کرنے والا. جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو ہر انصاری نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے، بہن سے، بیٹی سے سب کو فرداً فرداً سنائی اور سب کو تاکید کی کہ یہ پردے کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں. اور پھر عورتوں نے اپنی موٹی موٹی چادریں پھاڑ کر اوڑھنے کی بنا لی، اور جب وہ فجر کی نماز کے لیے آئیں تو اس طرح منہ لپیٹے ہوئی تھی کہ ان کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا. معتجرات تھی، اس طرح سے لپیٹے ہوئی تھی. تو یہ جو ان سب دلیلوں کے باوجود بھی جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ ایک بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ زینت کا اظہار نہیں ہے. اس کو نہیں کہیں گے، کہیں آپ نہیں دیکھیں گی کہ وہ لوگ یہ بات کہیں. پورا جملہ ایک ہونا چاہیے کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے لیکن زینت کا اظہار کرنا گناہ ہے. ایک آیت میں 2 بار حکم ہوا ہے کہ زینت کا اظہار نہ کریں. کہیں سنا آپ نے اس طرح سے؟ کیوں یہ حکم جو قرآن پاک میں اتنے کھلے لفظوں میں، کیوں اس کو دبا لیا جاتا ہے؟ اور کیوں وہ حکم جو کہیں سے نظر نہیں آتا اس کو کھینچ کھینچ کر نکالا جاتا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم لوگوں کو فتنے کے اس دور سے جب بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریبا والی بات ہو جائے گی. جب اسلام شروع ہوا اس وقت کوئی اس سے واقف نہیں تھا، اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات سے لوگ ناواقف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس جہالت اور غفلت سے.
جو جو زینت کا جو زینت ظاہر کرنا ہے، جن لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اب ان کا تذکرہ آ رہا ہے شوہر کے سامنے. یہ تو ایک دم الگ بات ہوگی. شوہر کے سامنے عورت جو کچھ ظاہر کر سکتی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. پھر باپ، شوہر کے باپ، کوئی سمجھدار آدمی نہیں کہے گا کہ نہیں، جو جتنا شوہر کے سامنے ہے اتنا ہی باپ کے سامنے، اتنا ہی شوہر کے باپ کے سامنے. بات ابھی صرف زینت کی ہو رہی ہے. چوڑی ہے، کنگن ہے، مہندی ہے، خوشبو ہے، کپڑے ہیں، کنگھی ہے، چٹیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جس کے سامنے جو ظاہر ہو سکتی ہیں. شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، شوہر کے باپ، اپنے بچے، شوہر کے بچے. شوہر کے بچے مطلب جو کسی دوسری بیوی سے ہوں گے، شوہر کے بچے ہیں، ان کے سامنے بھی ٹھیک ہے. اپنے بھائی، پھر شوہر کے بھائی بھی نہیں، شوہر کے بھائیوں کا ذکر نہیں ہے. اپنے بھائی، پھر اپنے بھتیجے، شوہر کے بھتیجے بھی نہیں، بس اپنے بھتیجے. اپنے بھانجے، شوہر کے بھانجے بھی نہیں. شوہر کے باپ، شوہر کے بیٹے کہا ہے، لیکن شوہر کے بھائی، شوہر کے بھانجے، شوہر کے بھتیجے یہ اس فہرست میں نہیں ہے. خیال کریے گا. جن لوگوں کا جو فہرست میں جو نام ہے وہ شوہر، باپ، شوہر کے باپ، اپنے بچے، شوہر کے بچے، اپنے بھائی، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، یہ مرد ہیں جن کے سامنے ہم زینت کا اظہار کر سکتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم سمجھ چکے کہ پردہ کیوں کیا جائے. پردہ اس لیے کیا جائے کہ ہمارا معاشرہ ان برائیوں سے محفوظ رہے، جن کے آگے بڑھنے کے بعد پھر حدود کی نوبت آتی ہے. تو حدود تک نہیں پہنچا جائے اس سے پہلے ہی ہم اپنے معاشرے کو پاک صاف رکھیں. کب سے شروع کرنا ہے پردہ؟ بچی بالغ ہو چکی، کوئی شور نہیں پیدا ہوا، بڑی ہوتی جا رہی ہے، کوئی شور نہیں پیدا ہو رہا ہے. کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ کون سی حد ہوتی ہے جہاں پہنچ کے ہم کہیں گے کہ اب بچی پردہ کرنا شروع کر دے؟ اصلاً شریعت کے جو بھی احکام ہیں وہ بالغ ہونے سے نافذ ہو جاتے ہیں، واجب ہو جاتے ہیں، مکلف ہو جاتا ہے انسان ان چیزوں پر عمل کرنے کا. اگر کوئی بچی بالغ ہو گئی، 9 سال میں بالغ ہو گئی، 10 سال میں، 11 سال میں، 12 سال میں، جس دن وہ بچی بالغ ہوتی ہے آپ اپنی بچی کو بٹھا کر یہ سمجھائیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارے اوپر جو بھی احکام واجب ہوتے ہیں وہ آج سے تمہارے حساب کتاب شروع ہو جائے گا، آج سے وہ نوٹ کیے جائیں گے. اب تک جو کچھ تھا وہ نفل کے اس میں آ رہا تھا، لیکن اب یہ ساری چیزیں فرض ہوں گی، اس پر تمہیں ثواب ملے گا، نہیں کرنے پہ تم سے حساب ہوگا. نماز کب فرض ہوتی ہے؟ 7 ہی سال پہ فرض ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 سال کے ہو جائیں بچے تو ان کو نماز کا حکم دو. 10 سال کے ہو جائیں تو مارو، لیکن مارنے کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے 3 سال تک مسلسل ان کو کہہ کے نماز پڑھوا دی، تو ان کی عادت ہوگی، مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور فرض کب ہوگی نماز؟ جب وہ بالغ ہو جائیں گے. بالغ ہو رہا ہے بچہ جب، اور اس سے پہلے سے وہ نماز اس کی عادت میں شامل ہو گئی، اس کے معمول میں شامل ہو گئی ہے. آپ اس چیز کو ہر چیز پر قیاس کریں. اگر آپ بچی کو 12 سال 13 سال کی ہو گئی ہے اس وقت تک آپ اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا رہی ہیں، لیگی پہنا رہی ہیں، بیاسٹین کے کپڑے پہنا رہی ہیں، بغیر دوپٹے گھما رہی ہیں، اچانک بالغ ہونے کے بعد آپ سے کہیں گے کہ اب تم پردہ کرو، چچا کے لڑکے آتے ہیں ان کے سامنے نہیں جانا، پھوپھی کے بچے آتے ہیں ان کے سامنے مت جانا، ممکن ہے یہ شعور اس کے اندر شروع سے پیدا کرانا ہے. اس کے آستینیں پوری ہونا چاہیے، پجامے پورے ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں گرمی لگے گی، اور جو بچے کرتا اور شرٹ پہنے ہوتے ہیں پوری آستین کو، ان کو گرمی نہیں لگتی ہے. ہمیں صرف بچوں کو لگتا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے، بغیر فراق کے بغیر آستین کے فراق پہنا دیں اور چڈی پہنا دیں، بچوں کو گرمی نہ لگے. اور بچوں کو کسی بھی محفل میں جاتے ہیں بچوں کو پورے ساتر کپڑے پہنا کے لے آتے ہیں، بچوں کے کپڑے ادھورے ہوتے ہیں. وہ ٹھنڈک میں بھی، گرمی میں نہیں، ٹھنڈک میں بھی یہ مائیں غلطی کرتی ہیں. اور جب بچی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر حدود سے نکلنے لگتی ہے تو پھر وہی مائیں روتی ہیں بچی ہاتھ سے نکل گئی. اس سے پہلے کوشش کریے شریعت کو شروع سے نافذ کریے. بچی کے اندر جو شرم و حیا فطری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے اس کو ضائع مت ہونے دیجیے، اس کو ختم مت ہونے دیجیے.
اور جیسے جیسے بچی بڑی ہو رہی ہے دوپٹہ لینے کی عادت ہو, لڑکوں سے اس کا لڑکوں لڑکیوں کی مجلس الگ الگ ہوں, یہ بچی ادھر کھیلیں بچے ادھر کھیلیں, بچوں کو الگ میدان دیجیے, لڑکیوں کے کمرے میں آنے جانے سے روکیے, لڑکوں کو لڑکوں کے کمرے میں آنے جانے سے روکیے. دھیرے دھیرے ان ساری چیزوں کو غیر شعوری طور پر ان چیزوں پر عمل کرتی جائیے, یہاں تک جب بچی بڑی ہو تو آپ کو پردہ کرانا مشکل نہ ہو. اور پھر اس کو بتائیے کہ اب آج سے تم کو باقاعدہ پردہ کرنا ہے. اور بچوں کو بتا دیجیے کہ نہیں بہن بڑی ہو گئی, اب تم لوگوں کو پردہ کرنا ہے, گھر میں آواز دے کے آیا کرو. بچے مطلب چچیرے اور چچا کے اور پھپھی کے اور ماموں کے جو بھی بچے ہوں گے. تو یہ عمل اچانک نہیں ہو سکتا, اس کے لیے تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہے اور وقت چاہیے. اور کوئی بھی بچی جو بالغ ہو جاتی ہے اور پھر وہ پردے کی حدود کا لحاظ نہیں رکھتی ہے تو وہ بچی, اس کو شعور نہیں دیا گیا, اس کو تعلیم نہیں دی گئی, اس کے والدین ذمہ دار ہوں گے اس کے. یہ تو ہوگی وہ فہرست جن مردوں سے پردہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر اپنی عورتیں, یعنی ہر شناسہ اور ناشناسہ خواتین اور ہر مجلس میں بھی اپنے آپ کو بالکل فری مت سمجھو, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دین ایمان پہ تم بھروسہ نہیں کر سکتے. اب خاص طور سے اب کے زمانے میں کوئی بھی فوٹو کھینچ رہا ہے, کہیں بھی بھیج رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اس ماحول میں تو اور زیادہ ضرورت ہے اپنی بچیوں کی اور اپنی حفاظت کرنے کی. تو اپنی عورتیں یا اپنے ملک یمین کے تو اس وقت سسٹم ہی ختم ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے آتے ہیں وہ ملک یمین کے معنی میں ہوں گے, نہیں, وہ ملک یمین نہیں ہوتے ہیں, وہ الیکٹریشین ہوتے ہیں یا وہ لیبر ہوتے ہیں یا مزدور ہوتے ہیں, وہ ملک یمین نہیں ہوتے ہیں. پھر وہ بہت ضعیف لوگ جن کے اندر کوئی خواہش نہیں ہوتی, یا وہ بچے چھوٹے بچے جو عورتوں کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں اس فہرست میں جن کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر پیر مار کر نہ چلیں. اب آپ اس جملے پر نظر غور کریے کہ اگر یہ کہہ دیا گیا کہ ایسے مت چلو کہ پائل کی آواز آئے, ایسے مت چلو کہ تمہاری ہیل بجے, ایسے مت چلو کہ تمہاری قدموں کی آواز کسی کو متوجہ کر لے, کیا تمہاری چھپی ہوئی زینت کا اظہار ہو جائے. زینت کا لفظ ہے لیعلم ما یخفین من زینتہن, اپنی پوشیدہ زینتیں جو ہیں اس کا بھی اظہار نہ ہو جائے کہیں. اگر کوئی شریعت یہاں تک کا حکم دے رہی ہے آپ کو, تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے, چھپی ہوئی زینتوں کو چھپانے کا حکم ہے, اس کو بھی ظاہر نہیں کرنا ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے, پھر زینت ہے کیا چیز, یہ بتائیے. اور تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو. سب سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, کچھ کمی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. آج سے ابھی بھی وقت ہے, آج ہی. ایھا المؤمنون, ہمیں ہمارے ایمان کا حوالہ دے کر مخاطب کیا گیا ہے. اس ایمان کے حوالے سے ہم کو مخاطب کر کے گیا ہے, اگر تم مومن ہو تو ان ہدایات پر عمل کرو. اس میں کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو, اس کی طرف رجوع کرو. امید ہے کہ تم کو فلاح حاصل ہوگی, کامیابی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ آج کی آیات پوری ہوتی ہیں. اگرچہ درس کچھ لمبا ہو گیا آج, لیکن وہ موضوع ہی تفصیل طلب اور یہاں تک کہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید کیا ہدایات ہے معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں گندگی کو دور رکھنے کے لیے, اس پر گفتگو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.